بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ علوم حدیث میں ضروری موضوعات پر جو ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے، منتخب متن سیاستہ پڑھنے سے پہلے، اس میں آج ہم ضمنی طور پر گفتگو کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ یا اعناف کے اصول حدیث۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے، آپ کو ماننے والے جو اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں، تو ان کی جمع اعناف ہے۔ تو ہر زمانے میں گمراہ لوگ موجود ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ، اور خاص کر یہاں میں پاکستان، ہندوستان، بر صغیر کو دیکھا جائے تو یہاں اور شروع میں باقی علاقوں میں بھی محدث کبیر، محدث اعظم یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، جنہیں امام المحدثین کہنا چاہیے، ان پر اعتراض کرتے ہیں اور باقی فقہاء پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان کے اعتراض کی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ حدیث سے کم تعلق رکھتے ہیں اور یہ فقہ میں اور پھر استنباط مسائل، حالانکہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ محدث سے اوپر ہوتا ہے۔ محدث کا کام صرف حدیث جمع کرنا، انہیں پڑھنا، یاد کرنا، پھیلانا ہے، لیکن فقیہ جو ہے وہ محدث ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے جو صحیح احادیث کے انتخاب کے بعد ان میں سے مسائل و احکام کا استنباط کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک فقیہ، جس کی جمع فقہا ہے، ایک فقیہ جو ہے وہ بہت بڑا محدث ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی عموم خصوص من وجہ کہہ لیں کہ ہر فقیہ محدث ہوتا ہے، لیکن ہر محدث فقیہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہاں تحریری طور پر میں انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید پھیلاؤں گا، لیکن میں اب خلاصہ کے طور پر آج کے درس میں کچھ باتیں کروں گا۔ تو جیسا کہ ہم نے باقی جو محدثین ہیں ان کے ہم نے اصول حدیث پڑھ لی ہیں، سند روایت کے اعتبار سے بھی کہ وہ سند کو کس طرح دیکھتے ہیں اور راویوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیا کیا ان کے اصول ہیں، خاص کر علم الجرح والتعدیل، کل اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی راوی کے اعتبار سے، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا علم درایت حدیث کے وہ متن حدیث کو کس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ روایت جو سند ہے اس کا نقد کیسے کرتے ہیں محدثین، اور جو روایت ہوتی ہے اس کا یعنی متن جسے کہتے ہیں، متن کا نقد کیسے کرتے ہیں محدثین، یہ ہم نے کافی حد تک پڑھ لیا ہے۔ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور ان کے مقلدین اعناف جو ہیں، وہ کیسے سند پہ نقد کرتے ہیں اور وہ کیسے متن پہ نقد کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ احناف، فقہائے اعناف جس طرح متن حدیث پر نقد کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اس حدیث کی جو سند ہوتی ہے، جسے اسناد حدیث کہا جاتا ہے، اسناد حدیث کی بھی تنقید و تحقیق اور تدقیق میں خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ چلے گا یہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد کہ اعناف نے جو شرائط رکھی ہیں نقد حدیث کے حوالے سے، نقد اسناد کے حوالے سے، وہ باقی محدثین کی شرائط کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ تو یہاں سے ان کی شرائط کی اہمیت، افادیت اور ان کا مسلم ہونا علمی اعتبار سے، تحقیقی اعتبار سے، تدقیقی اعتبار سے
کتنا اعلیٰ پائے کا ہے۔ اب جو باقی محدثین نے تو یہ کہا کہ راوی اگر بہت ہی زاہد ہے، صاحب تقویٰ ہے، صاحب ورع ہے، تو وہ اس چیز کو انہوں نے سامنے رکھا۔ لیکن حنفیہ جو ہیں، احناف جو ہیں، وہ قبول حدیث کے بارے میں زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے صحیح حدیث کی شرائط جو باقی محدثین نے بیان کی رکھی ہیں اور ہم نے بیان بھی کی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک شرط کا اور اضافہ کرتے ہیں۔ وہ جو 5 شرائط ہیں نا، آپ پچھلے درس میں اس کو ملا لیں تو ان شرائط، باقی محدثین کی شرائط پر ایک اور شرط کا امام نے اضافہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ راوی جو ہے وہ حدیث کے لینے سے لے کر حدیث کی ادا اور اس کو حدیث ادا کرنے تک حدیث کی جو روایت ہے وہ مسلسل یاد ہو۔ یہاں تک کہ اگر راوی کو اپنی روایت کردہ حدیث یاد نہ ہو تو وہ اپنی تحریر جہاں اس نے حدیث لکھی ہوئی اس پر اعتماد نہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تحریر جو ہوتی ہے، خط جو ہوتا ہے، تحریر جو ہوتی ہے، تنمیق جو ہوتی ہے، اس کے مٹ جانے یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا احتمال رہتا ہے۔ اس لیے راوی اپنی روایت کردہ حدیث کو زبانی یاد رکھے اور زبانی سنائے، اپنی تحریر پر اعتماد نہ کرے۔ آج کے دور میں ایک اچھے کاغذ پر بھی ہم لکھتے ہیں، اگر اس پر دھوپ زیادہ پڑے تو بہت سے الفاظ، حروف اڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنا رجسٹر کھول کر روزانہ یہاں کھڑکی میں رکھ دیں اور وہاں دھوپ پڑے تو صرف 3 دن کے بعد آپ کے رجسٹر پر جو کچھ آپ نے لکھا ہوا وہ مٹ جائے گا، مدھم پڑ جائے گا، پھر مٹ جائے گا۔ تو شروع میں ایسے ہوگا کہ آپ نے لکھا چگونگی تو 2 نقطے مٹ گئے تو رہ گیا جگونگی، تو اب آپ نے جس دوسرے نے پڑھا اس نے جگونگی پڑھ لیا، اور گاف کا اوپر والی وہ لکیر ختم ہو گئی تو جکون کی لکھا ہوا۔ تو اس طرح تغیر و تبدل آ جاتا ہے تحریر میں۔ یا ایسے ہوا کہ آپ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، کچا مکان تھا تو وہاں سے ٹپ ٹپ برسے، وہاں سے پانی کے چھینٹے پڑے آپ کی تحریر پر، تو وہ سیاہی سے لکھا ہوا تھا، تو وہاں جب پانی کا قطرہ پڑا تو پورے ایک لفظ کی سیاہی اس نے کھا لی، تو وہ اس میں تبدیل ہو گیا، یا وہ لفظ درمیان میں سے مٹ گیا، ایک راوی کا نام ہی پورا درمیان میں سے مٹ گیا۔ تو امام صاحب کے نزدیک یہ شرط ہے کہ راوی اپنی روایت کردہ حدیث کو مسلسل یاد رکھے اور اسی طرح زبانی سنائے، اپنی تحریر پر اعتماد نہ کرے اگر اس کو وہ حدیث بھول گئی ہے۔ اور یہ بات حاکم نیشابوری نے اپنی کتاب المدخل فی اصول الحدیث اس میں اپنی سند سے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہ جو حاکم نیشابوری ہے نا، امام حاکم، ان کی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، 405 ان کا سال وصال ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب المدخل فی اصول الحدیث میں اپنی سند سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ راوی اپنی روایت اس وقت بیان کر سکتا ہے جب وہ اپنے شیخ سے سن کر اسے یاد رکھے پھر اسے بیان کرے۔ تو امام صاحب کی یہ جو شرط ہے، یہ حوالہ کس کا ہے؟ امام حاکم نیشابوری کا۔
تو یہ پہلی شرط ہو گئی جی. اب ہے جی شرط نمبر 2. امام ابو حنیفہ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ ایک عادل جماعت، یعنی جس جماعت کے تمام افراد عادل ہوں، ایک عادل جماعت صحابہ سے نقل کرنے والی ہو تو تب اس کی سند جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. یہ حوالہ ہے جی امام عبد الوہاب شعرانی کا، ان کا سال وصال ہے 973 ہجری. انہوں نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ اس میں یہ لکھا ہے، یہ امام صاحب کی یہ شرط نقل کی ہے کہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو اس کے متعلق امام ابو حنیفہ عمل کرنے سے پہلے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اس حدیث کو متقی لوگوں کی ایک جماعت صحابی سے برابر یعنی مسلسل نقل کرتی چلی آئی ہو. ہاں، ایک پوری جماعت ہو اور وہ جماعت بھی متقی پرہیزگار لوگوں کی ہو، وہ مسلسل اس حدیث کو صحابی سے بیان کرتی چلی آئی ہو تو تب وہ حدیث قابل عمل ہوگی. مشہور محدث سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قبول روایت میں سختی سے کام لیتے تھے، یعنی جب بھی کوئی حدیث کی روایت ان کے سامنے آتی تو اس کو فوراً قبول نہ کرتے بلکہ قبول روایت میں سختی سے کام لیتے تھے. تقوی اور احتیاط کو مد نظر رکھتے تھے. تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تساہل کیا کہتے ہیں، بھولنا، بیان کرنے میں اس طرح کا انداز اپنانا کہ جس میں وہ بھولنے کا عنصر پایا جائے. تو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تساہل کی وجہ سے اللہ کی حرام کردہ چیزیں حلال سمجھ بیٹھیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں حلال سمجھ بیٹھیں. مزید فرماتے ہیں، یعنی حضرت سفیان ثوری مزید فرماتے ہیں کہ جو حدیثیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح ہوتی ہیں اور جن کو سکا راوی روایت کرتے ہیں، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل مبارک ثابت ہوتا ہے، امام صاحب اسی کو لیتے ہیں. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے راوی بہت ہی سقا ہوں، اور دوسری یہ چیز وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک جو بتایا گیا ہے وہ آپ کا آخری ہو، آخری فعل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جو شرط لگائی ہے نا امام صاحب نے کہ بالکل راوی حدیث لینے سے لے کر بیان کرنے تک بالکل مسلسل اس کو یاد رکھے اور یاد جو اس نے کی ہوئی ہے وہ درست انداز میں بیان کرے، اس شرط پر بعض
دیگر محدثین نے اعتراض بھی کیا کہ یہ بہت سخت ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث لیتے وقت کتنی کڑی شرط رکھتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی حدیث نہ لے لیں جو درست نہ ہو. اگلا حوالہ ہے جی، اسی حوالے سے یہ جو ہم موضوع کر رہے ہیں نا، تو اس میں اگلی بات ہم کرتے ہیں امام سیوطی کی. امام سیوطی تدریب الراوی میں امام ابو حنیفہ کا مذہب نقل کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ یہ سخت مذہب ہے اور عمل اس قول کے خلاف پر ہے. کیونکہ غالباً صحیحین سے مراد کیا ہے؟ بخاری مسلم. صحیحین کے ان روات کی تعداد، روات راوی کی جمع، ان روات کی تعداد جو حفظ سے موصوف ہے، یعنی جنہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، جسے نصف تک بھی نہیں پہنچتی. تو پھر خود اندازہ کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کتنا احتیاط کرتے ہیں. احناف نے روایت کے قبول کرنے کے حوالے سے 4 شرائط کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 عاقل ہونا، نمبر 2 ضابط ہونا، یعنی کہ مضبوط کرنے والا، ضبط کرنے والا ہونا، یاد کرنے والا ہونا، ضابط ہونا. نمبر 3 عادل ہونا. نمبر 4 مسلمان ہونا. اور بعض احناف کے نزدیک یہ بھی شرط ہے، اس کو آپ 5ویں سمجھ لینا، یہ بھی شرط ہے کہ جب روایت قیاس کے مخالف ہو تو قبول روایت کے لیے ضروری ہے کہ راوی فقیہ ہو. جب روایت کے قیاس کے مخالف ہو تو قبول روایت کے لیے ضروری ہے کہ راوی فقیہ ہو. جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بعض متعصب جن کے اندر تعصب پایا جاتا ہے، تعصب کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. تو زیادہ تر یہ جو
معاصر ہونا ہوتا ہے، زمانہ ایک ہو تو اس میں زبان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، جیسے کوئی بلوچی ہو تو اس کے اندر اگر تعصب پایا جائے گا تو وہ کسی بھی پنجابی کو، پٹھان کو، کشمیری کو اچھا نہیں جانے گا، اور اگر پنجابی متعصب ہو تو وہ پٹھان کو اچھا نہیں جائے گا، اور اگر پٹھان متعصب ہو تو وہ پنجابی کو. اس طرح زبان کے اعتبار سے بھی ہے تعصب، علاقہ کے اعتبار سے بھی ہے. اب بعض متعصبین جو فقہاء محدثین وغیرہ، وہ میں آج کل کے ان برصغیر کے ان بونوں کی، ان جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، میں پہلوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک یہ الزام بھی لگایا ہے کہ احناف جو ہیں یہ قلیل الحدیث تھے، اور انہوں نے نقد اسناد کا اہتمام نہیں کیا. یہ بات محض ان کے تعصب پر مبنی ہے، جیسا کہ ابھی ہم شرائط پڑھ چکے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا یہاں اہتمام کرتے ہیں احناف. تو ان کا یہ الزام لگانا کہ یہ فقہائے احناف جو ہیں ان کو حدیث کی جو معرفت ہے وہ بہت کم ہے، تو یہ اپنی کتابوں میں جو حدیثیں بیان کرتے ہیں بغیر سند کے بیان کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو متأخرین ہیں، ہدایہ بھی آپ پڑھیں گی تو اس میں بھی آپ دیکھیں گی کہ بہت سی حدیثیں بیان ہوتی ہیں لیکن کوئی سند وغیرہ وہ نہیں بیان ہوتی. تو یہ دراصل ایک شبہ ہے، اور اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ متأخرین نے تو جو حدیثیں ذکر کی ہیں اپنی کتابوں میں، انہوں نے وہ حدیثیں متقدمین احناف سے لی ہیں، اور سند کے اعتبار سے انہوں نے اعتماد اپنے ائمہ پر کیا ہے، ائمہ متقدمین پر. لہذا پھر انہوں نے اختصار کے پیش نظر سند وغیرہ یا حوالہ کا ذکر نہیں کیا اور حدیث نقل کر دی. تو بعد میں آنے والے جتنے بھی متأخرین ہیں انہوں نے متقدمین کی کتابوں پر اعتماد کیا اور حدیثوں کو بغیر سند و حوالہ کے اپنی تصنیف میں درج کر لیا. اب متأخرین میں بھی ایسے ہیں جیسے شاہ ولی اللہ. تو اب شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں مختلف کتابوں کی روایات کو بلا حوالہ اور بلا سند وہاں روایات حدیث جمع کی ہیں. تو انہوں نے بھی جن کتابوں سے یہ روایتیں لیں ان پر اعتماد کیا. تو اسی طرح احناف نے بھی اپنے ائمہ متقدمین کی روایات کو اپنی تصانیف میں، اپنی کتابوں میں جگہ دی اور اسناد وغیرہ کو اور ان کو چھوڑ دیا. اختصار بھی سامنے تھا اور اعتماد بھی تھا. شاید اس وقت انہیں اس چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی. بعد میں جب یہ جو فتنے برپا ہوئے، خاص کر یہ ہلاکو خان اور تاتاری اور یہ جتنے بھی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں پھر متقدمین کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی تھیں. اس نے ہلاکو خان نے بھی جو ہے نا پل کا کام بھی لیا ہے، کتب خانوں سے کتابیں نکال کے پانی میں پھینک کر پل بنا کے وہاں سے پانی سے گزرتے رہے ہیں. تو بہت سی متقدمین کی ان کی جو کتابیں اور ان کا جو علمی سرمایہ تھا، اور خاص کر ایسی کتابیں بھی ان میں شامل ہیں کہ جو پہلے متداول تھیں، یعنی پڑھائی جاتی تھیں، لوگوں کے سامنے ہوتی تھیں. جو کتابیں لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں تو پھر
حوالے بھی اور اسناد وغیرہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اور تخریج کرنے میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جب یہ کتابیں اس فترہ میں بالکل معدوم ہو گئیں، ختم ہو گئیں، تو پھر یہی وجہ ہے کہ متأخرین حفاظ حدیث جو تھے وہ پھر بعد میں آئے، جیسے یہ ذیلعی ہیں اور اس طرح حدیث سے ہدایہ کی بھی تخریج کی گئی ہے، اس طرح پھر انہوں نے مختلف روایات کی تخریج کی اور روایات کے بارے میں تشریحات وغیرہ سے انہوں نے کام لیا۔ اب صاحب ہدایہ کی بات کریں تو انہوں نے جو روایتیں کی ہیں وہ متقدمین ہی کی کتابوں سے لی ہیں۔ تو خلاصہ کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ احناف جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کی تقلید کرنے والے احناف، وہ نقد اسناد کو خاص طور سے اہمیت دیتے ہیں، اور اسناد جو یعنی روایت کا جو سلسلہ ہوتا ہے راویوں کا، اس کی تحقیق کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تو کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ فقیہ ہوتا ہی وہی ہے جو احادیث کا ماہر ہو، اور امام اعظم تو مجتہد ہیں نا، تو پھر فقیہ اور مجتہد بننے کے لیے علوم حدیث میں کامل دسترس حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی متقدمین جنہیں ہم سلف صالحین کہتے ہیں، جتنے بھی لوگ امت کے پیشوا اور امام بنے ہیں، انہیں کتاب و سنت کے علوم میں معرفت تامہ حاصل تھی، کامل معرفت حاصل تھی، تبھی تو وہ درجہ امامت پر اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ کیونکہ اگر یہ معرفت انہیں حاصل نہ ہوتی تو وہ پھر امامت اور پیشوائی کے قابل ہی نہیں تھے، بلکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو دینی مسئلہ بیان کرنا اور لب کشائی کرنا، اس کی بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں دو شعر ہیں 7ویں صدی ہجری کے مشہور محدث اور فقیہ محمد بن علی معروف ابن دقیق العید رحمہ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ بغیر علم و معرفت کے علمی مسائل میں جو لب کھولنے والے ہیں وہ فضول لوگ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایسے لوگ جنہیں علم ہی نہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی اس حوالے سے بات کرنا یا یہ کہنا کہ میرے نزدیک ایسے ہے تو میرے نزدیک ایسے ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت کے یہ دو شعر جو ہیں، یہ اگر یاد ہو جائے تو بہت ہی اتانا من الأرياف وليس لهم في الفقه قبل ولا بعد، وليس لهم في الفقه قبل ولا بعد، یہ وزن کے لیے بعد پڑے گئے ہیں۔ يقولون هذا عندنا غير جائز، يقولون هذا عندنا
غیر جائز ومن انتم حتی یکون لکم عند، اور سخت قائل ہے ومن انتم حتی یکون لکم عند، عندو جو ہے نا وہ کافیہ کے ساتھ ملانے کے لیے عندکو عندو پڑھ دیا ہے، بعدو کے ساتھ ملانے کے لیے یہاں کافیہ کی مجبوری ہے۔ تو یہ 8-9 چیزیں ہیں علامہ زمخشری نے لکھی ہیں کہ وہ شعر میں چل جاتی ہیں۔ ساکن کو متحرک کر دینا، متحرک کو ساکن کر دینا، اور اسی طرح اعراب میں حرکات میں تبدیلی کر دینا۔ اعراب اور حرکات میں فرق بھی ہے، وہ ایک درس نحو میں پھر بات کریں گے۔ اچھا، تو کیا کہتے ہیں؟ اتانا من الاریاف قوم تفقہوا، کہ اریاف سے مراد ہو گیا جی دیہات وغیرہ۔ کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دیہاتوں سے، فضول قسم کے لوگ، گنوار قسم کے لوگ، جاہل۔ تفقہوا، تفقہ یا تفقہ فقیہ بننا، فقاہت کے دعوے دار بن کر آتے ہیں ہمارے پاس، یعنی کہ فعل ماضی ہے نا، اتانا من الاریاف قوم تفقہوا، قوم لوگ، کچھ لوگ دیہاتوں سے ہمارے پاس جھوٹا فقاہت کا دعوے دار بن کر یا دعوے دار بن کر ہمارے پاس آ گئے۔ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفِقْهِ قبل ولا بعد، حالانکہ انہیں فقہ سے کوئی قبل اور بعد کا پتہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فقہ سے انہیں کوئی سروکار نہیں، یا مطلب ہے کہ نہ ان کے پاس ان کے اساتذہ کا علم ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی یہ ہے کہ وہ کہتے ہوں کہ ہم نے آگے پڑھایا تو ہمارے فلاں فلاں شاگرد ہیں تلامذہ میں سے، یعنی نہ ان کے استادوں کا پتہ نہ ان کے شاگردوں کا پتہ۔ تو اب ایک ایسا عالم کہ جس کی استاد کا بھی کوئی پتہ نہ ہوتا، کہ کسی کو پڑھایا نہیں، شاگرد کا بھی نہ پتہ ہو، تو پھر اس کے عالم ہونے پر، فقیہ ہونے پر شک تو ہوگا۔ یقولون، کہتے ہیں، ھذا عندنا غیر جائز، یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں، یعنی اس قسم کے آ کے فتوے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں، تو یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ابن دقیق العید فرماتے ہیں وَمَنْ أَنْتُمْ حَتَّى يَكُونَ لَكُمْ عِنْدُ، تم ہوتے کون ہو؟ وَمَنْ أَنْتُمْ، تم ہوتے کون ہو جنہیں عندہ کہنے کا حق حاصل ہو؟ تم کون ہوتے ہو کہ ہندی ہندی عندنا عندنا یہ کہتے پھرو؟ عندنا ہندی عندنا کہنے کا تم حق، تم ہوتے کون ہو کہ جسے یہ حق حاصل ہو؟ تم تو ہو ہی جائے۔ یہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا، میں پہلے بات کر چکا ہوں، آج کل سوشل میڈیا بھی یہی ہو رہا ہے، میرے نزدیک یہ ہے تو میرا خیال یہ ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں۔ ان کو اسی طرح ابن دقیق العید، امام محدث ابن دقیق العید، کہ یہ شعر پڑھنے چاہیے اور یہ مصرع کہنا چاہیے وَمَنْ أَنْتُمْ حَتَّى يَكُونَ لَكُمْ عِنْدُ، تم ہوتے کون ہو کہ تم کہو کہ عندنا عندی عندنا۔ اسی حوالے سے امام محمد بن حسن شیبانی، حضرت امام کے شاگرد خاص اور بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں کہ جو کتاب و سنت کا عالم ہو اقوال صحابہ سے واقف ہو اور اسے فقہائے اسلام کے قیاس و استحسان، آپ نے اصول فقہ میں پڑھا نا، استحسان اور قیاس اور یہ ساری چیزیں، اسے فقہائے اسلام کے قیاس و استحسان کی اچھی طرح معرفت حاصل ہو
تو ایسے شخص کو پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد کرنا چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ حدیث ہے اور یہ صحیح ہے، اس کے راوی صحیح ہیں، اس کے راوی روایت کرنے والی جماعت عادل ہے، پھر یہ جو ہے کسی صحابی کا قول ہے، یہ تابعی کا قول ہے، یہ اس طرح کے تابعین کے تبع تابعین کے آثار ہیں، ان میں یہ اختلافات ہیں حفظ کے اعتبار سے، ضبط کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، پھر درایت کے اعتبار سے، پھر ناسخ اور منسوخ کا کہ یہ حدیث اس کے لیے ناسخ ہے، یہ ساری باتوں، ان ساری باتوں کی جسے معرفت ہی نہیں وہ تو فقیہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو فقیہ ہونے کے لیے ان جملہ علوم حدیث کا آنا شرط ہے۔ تو جب علماء امت کا امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے فقیہ یعنی افقہ الناس، یہ لکھیں جی افقہ الناس، افقہ یہ بن گیا نا صیغہ اس میں تبدیل، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ۔ تو جب بڑے بڑے علماء کا یعنی علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ افقہ الناس ہیں، تو لازمی طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام صاحب کے حافظ حدیث ہونے اور علم کے ایک بڑے حصے کا جو ہے نا وہ مالک ہونا، یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ افقہ الناس ہیں، تو دوسرے لفظوں میں وہ امام اعظم کو حافظ حدیث اور علم کے ایک بہت بڑے حصے کا مالک تسلیم کر رہے ہیں۔ امام زابی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے علم حدیث حاصل کرنے کا خاص اہتمام کیا اور اس کی خاطر کئی سفر کیے۔ تو اب درج بالا حوالوں اور اس تفصیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام صاحب خود بھی بہت بڑے جلیل القدر محدث اور حدیث کی سند اور حدیث کے متن کے نقاد تھے، اور آپ کے شاگردوں اور جو آپ نے مجلس بنائی ہوئی تھی، اس پر کسی وقت بات کریں گے، جو آپ نے ایک پوری ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، ایک مجلس بنائی ہوئی تھی، مجلس فقہ، اس کے جتنے بھی ارکان تھے اس کی شورا میں شامل، ان کی ایک کافی بڑی تعداد حفاظ حدیث اور نقاد حدیث کی تھی۔ پھر آپ کے دونوں مشہور شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں بڑے درجے کے محدث اور فقیہ تھے۔ تو امام محمد کی کتاب الاثار تو خیر آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ امام محمد نے جب امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا نا، تو اس کے بعد امام محمد نے علم حدیث کی مزید طلب کے لیے حجاز مقدس کا سفر کیا، اور امام مالک سے جا کر، امام مالک مدینہ میں تھے، مدینہ منورہ میں، تو امام مالک سے جا کر ان کی مشہور کتاب الموطا پڑھی۔
اور پھر اپنی سند کے ساتھ اس کو آگے روایت کیا۔ یہ جو آج کل ہم موطا امام محمد پڑھتے ہیں نا، آپ کے کورس میں شامل ہے، یہ وہی امام مالک سے پڑھی ہوئی احادیث ہیں جن کو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا، تو اس لیے پھر یہ الموطا محمد ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی جو فقہائے احناف ہیں وہ جلیل القدر محدثین ہیں، انہوں نے حدیث کی سند کے اعتبار سے بھی اور حدیث کے متن کے اعتبار سے بھی خصوصی نقد کا اہتمام کیا ہے اپنی خصوصی شرائط کے ساتھ، اور وہ باقی محدثین سے ہر حوالے سے آگے ہیں۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے اصول حدیث دوسرے محدثین کے اصول سے زیادہ سخت، زیادہ معتبر ہیں، زیادہ اہمیت اور افادیت کے حامل ہیں، اور حدیث کے لینے میں اور اس سے مسائل استنباط کرنے میں آپ نے نہایت اہتمام اور نہایت احتیاط سے کام لیا ہے۔ اصول حدیث کا ایک خاص علم، جزوی علم، علم جرح و تعدیل، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے خصوصی اقوال موجود ہیں، جن اقوال کو علماء امت نے ہر دور میں قبول کیا ہے۔ تو جس بات کو ہر دور میں علماء امت قبول کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے تلقی بالقبول، تلقی بالقبول، تلقا یا تلقا سے ہے نا، تلقی بالقبول۔ اس میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو وہ اب ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تحریر میں مزید اضافہ بھی کریں گے، اور کچھ اور باتیں بھی احناف کے اصول حدیث کے حوالے سے ہم تحریر کریں گے، تو وہ تحریر آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ امتحان سے پہلے پہلے یا ٹیسٹ سے پہلے پہلے، تو اس میں اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آج کا جو درس ہے وہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور خاص کر علم حدیث خصوصی طور پر حاصل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور اس کے ماں بعد عمل کرنے کی ہمت عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔